صلح حدیبیہ کے بعد آخر کار مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف کی، کیونکہ یہودی مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کرتے تھے، اور ایون خندق کی لڑائی بھی انہی یہودیوں نے شروع کرائی تھی۔ حدیبیہ سے پہلے ان پر حملہ کرنا بالکل امپاسبل تھا، کیونکہ اگر مسلمان ان پر حملہ کرنے کا سوچتے تو مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ حدیبیہ کے ایگریمنٹ کے بعد مکہ والوں سے 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی، تو یہودیوں سے جان چھڑانے کا یہ بیسٹ ٹائم تھا۔ اور یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا خیبر۔ خیبر کا قلعہ پورے عرب میں سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا۔ عرب آلموسٹ سارا ہی ڈیزرٹ ہے، لیکن خیبر میں فارمز اور فروٹس یہ سب چیزیں بہت ہیں جن کو پورے عرب میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس سے جتنا پیسہ بنتا تھا وہ سارے کو یہودی اس قلعے میں سیو کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خیبر کو فتح کرنا امپاسبل ہے۔ مسلمانوں نے بہت ہی سیکرٹلی خیبر پر حملے کی تیاری شروع کر دی، لیکن مدینہ کے منافقوں نے خیبر والوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھائی صرف 1500 لوگوں کی فوج تمہاری طرف آ رہی ہے، اور تم لوگ تو ویسے بھی بہت زیادہ ہو، آرام سے ان کو ہرا دو گے۔ یہودیوں نے بھی اس خبر کو بہت لائٹ لیا۔ یہودی ایک دن صبح اپنے کھیتوں میں کام کرنے نکلے تو اچانک سامنے مسلمانوں کی فوج کھڑی تھی، تو وہ چیخنے لگے، محمد آ گیا، محمد آ گیا، بھاگ کر واپس اپنے قلعے میں گئے۔ خیبر مدینہ سے آلموسٹ کوئی 150 کلومیٹرز دور ہے، اور اگر آج بھی گاڑی میں جائیں تو 1.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اور خیبر کے اس قلعے کے 2 مین حصے تھے، ایک حصے میں 5 بڑے قلعے اور دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے۔ تو مسلمانوں نے پہلا حملہ خیبر کے اس قلعے پر کیا، اور پہلا قلعہ فتح کرنے کی بہت کوششوں کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، اور جھنڈا دینا مطلب ایک ایسے آدمی کو لیڈر بنانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور سارے صحابی اس امید میں تھے کہ کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ ایون حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں لیڈرشپ کی خواہش نہیں کی سوائے خیبر کے اس دن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بڑے عمر کے صحابہ کو چھوڑ کے جھنڈا صرف 29 ایئر اولڈ علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا۔ تو حضرت علی نے خوش ہو کر کہا کہ میں آخری دم تک ان سے لڑوں گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹیک اٹ ایزی، ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے اسلام قبول کر لے تو یہ ہمارے ان سارے اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی فوج لے کر آگے گئے اور حملہ کیا، اور اس قلعے کا جو چیف تھا اس کا نام تھا مرحب، اور یہ مرحب پورے عرب میں اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھا۔ مطلب اس سے لڑنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، کوئی ہے مجھ سے لڑنے والا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے سامنے گئے اور اس کو ایزیلی ہرا دیا، جس کی وجہ سے حضرت علی پورے عرب میں ایز اے وارئر مشہور ہو گئے۔ اسی کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی، اور کافی خطرناک لڑائی ہوئی، اور یہودی بھی بہت جوش سے لڑ رہے تھے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کے لیے بھی جنت، شہادت، یہ سارے کانسیپٹ تو ہیں۔ جنگ کافی دیر تک چلی، لیکن آخر کار اس جو پہلا فورٹ تھا، جو پہلا قلعہ تھا، اس کو چھوڑ کے پیچھے چلے گئے اور دوسرے فورٹ میں چلے گئے، اور اس طرح خیبر کا پہلا قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد 3 دن تک مسلمان اس دوسرے قلعے کو فتح نہیں کر سکے۔ آخر یہودی یہ قلعہ بھی چھوڑ کر چلے گئے اور تیسرے قلعے کی طرف چلے گئے، اور تیسرا قلعہ بھی بہت دنوں تک فتح نہیں ہوئے۔ اور مسلمان حیران تھے کہ ہم نے تو ان کے سارے کھانے پینے کے راستے بند کر دیے، پھر بھی یہ باہر آ کے لڑ کیوں نہیں رہے؟ ایک دن ایک یہودی جاسوس جو مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا، اس نے آ کے بتایا کہ خیبر کے یہ قلعے بہت پرانے ہیں، اور یہودیوں نے ان فورٹس کے نیچے، ان قلعوں کے نیچے سیکرٹ راستے بنائے ہوئے ہیں، سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، اور ان راستوں کو یوز کر کے وہ اس جگہ سے پانی منگاتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جا کے وہ راستہ بند کر دیا، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد یہودی باہر نکلے قلعے سے، پھر مسلمانوں سے انہوں نے لڑا، اور جو بھی صحابہ سے آگے سامنے لڑتا ہے ان کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے وہ تو پتہ ہی ہے۔ اور پھر 3 قلعے فتح کرنے کے بعد چوتھا قلعہ بھی اسی طرح مسلمانوں نے آسانی سے فتح کر لیا، اور یہودی چوتھے قلعے کو چھوڑ کے 5ویں اور آخری قلعے کے اندر چلے گئے۔ 5واں قلعہ فتح کرنا امپاسبل تھا، کیونکہ یہ ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا، اور جو بھی اس کے پاس جاتا تھا یہودی اوپر سے تیر مارتے تھے، اور تیر مار مار کے بھگا دیتے تھے، اور اسی لیے یہودیوں نے اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی اسی فورٹ کے اندر رکھا تھا۔ اور یہودیوں کا سارا مال، گولڈ، سلور، جتنا بھی مال تھا وہ سب سارا کچھ اسی قلعے کے اندر رکھا تھا۔ اور ہسٹری نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ ہمیشہ یہودیوں کے پاس پڑا ہوتا ہے، ایون آج تک۔ تو مسلمانوں نے بہرحال بہت کوشش کی اس قلعے کو فتح کرنے کی، لیکن اٹ واز امپاسبل۔
جب یہاں پر اور کوئی راستہ نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنالوجی کا فل یوز کیا اور ریمز اور کیٹاپلٹس بنائے اور اس سے یہودیوں پر بمباری شروع کی، اور اس بمباری سے قلعے کی دیواریں ٹوٹنا شروع ہوئی، کریکس پڑنا شروع ہوئے، اور آخر کار یہ دیواریں گر گئیں اور پھر مسلمانوں نے فل فلیج حملہ کر دیا اور یہودی عورتوں، بچوں، گولڈ، سلور سب کو چھوڑ کے وہاں سے قلعے کے دوسرے حصے میں چلے گئے اور سرنڈر کر دیا۔ اب جہاں پہ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ آخری 3 قلعوں نے سرنڈر کیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ 2 نے کیا اور 1 کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر، خیبر فتح ہو گیا۔ آخر یہودیوں نے سخت لڑائی کے بعد سرنڈر کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن خیبر میں جتنا بھی اناج، فروٹس اور جتنے بھی مال کی پروڈکشن ہوتی تھی اس کا ہاف یہودی مسلمانوں کو دیں گے، جس کو یہودیوں نے خوشی سے ایکسیپٹ کر لیا۔ خیبر سے مسلمانوں کو اتنا گولڈ اور اتنا پیسہ ملا کہ ایسا ہو کہ آج پاکستان میں اچانک تیل ڈسکور ہو جائے اور سارا نقشہ ہی بدل جائے۔ ایون حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہجرت کے 7 سال کے بعد پہلی بار خیبر میں ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ان سب نے اپنے مدینہ کے بھائیوں کو پیسے واپس کیے جو انہوں نے ادھار لیے تھے۔ خیبر کی اس جیت نے مسلمانوں کے غریب کمیونٹی سے عرب کی ایک بہت ہی اسٹرانگ اور رچ کمیونٹی بنا دیا۔ اب یہاں پہ ایک کوشچن ہے، عرب میں اتنے یہودی آئے کہاں سے؟ اور مکہ میں تو ایک بھی یہودی نہیں تھا، سارے یہودی مدینہ اور اس کے سائیڈ میں ارد گرد میں شفٹ ہو چکے تھے، اور یہ 1000 سال پرانی کہانی ہے۔ اس کہانی پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے جو کہ سامنے آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، اور کلک کر کے آپ دیکھیں، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اس کی بھی کیا سٹوری ہے۔ اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب ضرور کرنا۔